عظمت کے لیے آپ کو فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا، تو تمام فرشتوں نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا مقام، اور دنیا کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو دنیا والوں، میں رب اپنے نبیوں سے اور اپنے رسولوں سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ میں نے رسول اور اپنے نبی کے سامنے تمام فرشتوں کو جھکایا ہے۔ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور یہ سجدہ ایک مرتبہ ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سجدہ بار بار ہوتا رہے، ایسا نہیں ہے، یعنی صرف یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے صرف ایک مرتبہ کیا۔ اور جب فرشتوں نے سجدہ کیا تو اس سجدے میں اللہ تبارک و تعالی خود شامل نہیں تھا، یعنی صرف فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ رب کسی کو سجدہ کرے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ رب وہ ہوتا ہے جس کی بارگاہ میں سارے جھکتے ہیں، لیکن رب کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ تو اس کام میں آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا، اس میں رب نے حکم ضرور دیا لیکن خود اس کام میں شامل نہیں تھا، اور یہ سجدہ فقط ایک مرتبہ ہوا، بار بار نہیں۔ اب آپ نے جب یہ بات سمجھ لی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی تعظیم، آپ کے ادب اور آپ کی عظمت دنیا کو بتانے کے لیے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، تو اب آپ دوسری طرف آ جائیں اور اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ہم عظمت اور شان دیکھتے ہیں اس کے مقابلے میں، تو آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ ایک طرف آدم علیہ السلام کی ذات ہے اور دوسری طرف نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ وہاں سجدہ ہوا ایک مرتبہ، اور اس سجدے میں اللہ تبارک و تعالی شامل نہیں تھا، اور یہاں قرآن کریم میں واضح لفظوں میں اللہ فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ فرشتے یہاں بھی شامل ہیں، نبی علیہ السلام کی ذات پر درود بھیجنے میں، سلام بھیجنے میں فرشتے یہاں بھی شامل ہیں، لیکن یہاں ایک اور چیز کا اضافہ ہوا، اور وہ کیا ہے؟ یہاں نرا اللہ نے فرشتوں کو حکم نہیں دیا، یعنی صرف فرشتے درود نہیں بھیجتے، رب فرما رہا ہے میں خود بھی اس کام میں شامل ہوں۔ فرمایا لوگوں، یہ درود میں بھی بھیجتا ہوں، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی بھیجو۔ تو اب آپ اندازہ کریں، ہمارے علماء نے اس پر کلام کیا ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں دیکھیں، وہاں جب آدم علیہ السلام کی بات تھی تو وہ کام فقط فرشتوں نے کیا، وہاں رب شامل نہیں تھا، صرف فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا۔ فرمایا جب بات آئی مصطفیٰ جان رحمت کی، جب بات آئی حسنین کے نانا کی، جب بات آئی ہم سب کے آقا کی، تو فرمایا نرا فرشتوں کو حکم نہیں دیا گیا، فرمایا فرشتوں تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو، میں رب ہو کے بھی اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہوں۔ اور یہ درود ایک مرتبہ نہیں پڑھا گیا، آپ اندازہ کریں، وہاں تو سجدہ ایک مرتبہ ہوا اور بات ختم ہو گئی، یہاں ایک مرتبہ درود نہیں بھیجا گیا۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن کا مطالعہ کریں، مفسرین اکرام کے اقوال پڑھیں، یہاں ایک مرتبہ نہیں، فرمایا میں مسلسل اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہوں، مسلسل
یعنی جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک رہے گی رب مسلسل اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے۔ رب کا درود اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ کس طرح درود بھیجتا ہے، وہ کس طرح اپنے محبوب پر فرشتوں سے سلام پڑھواتا ہے، یہ رب کا معاملہ ہے، لیکن بھیج تو رہا ہے نا۔ کس طرح بھیجتا ہے، کیسے بھیجتا ہے، رب کا انداز کیا ہے، اس پر کلام نہیں ہے۔ بات اس بات پر ہے کہ رب ہو کے اپنے محبوب پر درود نچھاور فرما رہا ہے۔ اب رب درود کیسے بھیجتا ہے؟ اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں عرض کروں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کے اندر حضرت سیدنا ابو عالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لائے ہیں آپ، اور یہ تابعی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، فرمایا رب کے درود بھیجنے کا انداز کیا ہے، آپ کا میرا انداز الگ ہے۔ یعنی کوئی کھڑے ہو کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتا ہے، کوئی بیٹھ کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھیجتا ہے، کوئی جو ہے وہ کس انداز میں حضور پر درود بھیجتا ہے، کوئی کس انداز میں بھیجتا ہے۔ ہر بندے کا اپنا انداز ہے، ہر بندے کا اپنا طریقہ ہے، ہر بندے کا اپنا انداز ہے۔ رب کس انداز میں اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے؟ امام بخاری، اس لیے بخاری پڑھ رہا ہوں تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو، فرماتے ہیں صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، فرمایا رب کا انداز کیا ہے اپنے نبی پر درود بھیجنے کا، اپنے نبی پر سلام بھیجنے کا، اپنے نبی کی تعریف کرنے کا، اپنے نبی کی عظمت بیان کرنے کا۔ فرمایا رب کا انداز کیا ہے، فرماتے ہیں صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، فرمایا رب کا انداز یہ ہے کہ رب فرشتوں کے جھرمٹ کے اندر، یعنی تمام فرشتوں کے سامنے میرا رب اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے، یہی میرے رب کا درود ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ اندازہ کریں، آپ نے 10 بندوں کو جمع کیا، یہ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ آپ نے 50 بندوں کو جمع کیا، آپ نے 100 بندوں کو جمع کیا، اور آپ نے پھر ایک پمفلٹ چھپوایا، یا آپ نے فیس بک پر یہ آپ نے پوسٹ لگائی، یا واٹس ایپ پر آپ نے لوگوں کو یہ میسج کیا کہ یار فلاں تاریخ، فلاں دن، فلاں ٹائم پر میرے گھر کے اندر میلاد مصطفیٰ منایا جائے گا، آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے۔ یار میلاد کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سرکار کی نعت پڑھی جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ایک مقرر، ایک عالم، ایک مفتی، ایک شیخ الحدیث، ایک شیخ القرآن وہ آتا ہے، اور اس کے لیے ممبر بچھایا جاتا ہے، اس پر پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، پھر وہ سارے لوگ جمع ہو کے توجہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف سنتے ہیں۔ وہ حضور کی عظمت بیان کرتا ہے، حضور کی آنکھوں کی بات کرتا ہے، سرکار کے لبھائے مبارک کی بات کرتا ہے، سرکار کے رخسار کی بات کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک کی بات کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چشمان مبارک کی بات کرتا ہے، سرکار کے زلف مبارک کی بات کرتا ہے، سرکار کے حسن کی بات کرتا ہے، سرکار کے علم غیب کی بات کرتا ہے، سرکار کی نورانیت کی بات کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کی بات بیان کرتا ہے۔ تو اسی کو تو میلاد کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرنا جائز نہیں ہے، اور میں نے کہا بدبختو، دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا ابو عالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی حضور پر درود کیسے بھیجتا ہے، رب تبارک و تعالی نبی پر سلام کیسے بھیجتا ہے، فرماتے ہیں صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، فرمایا رب فرشتوں کو جمع کرتا ہے۔ آپ جاگ رہے ہیں سارے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ سارے؟ فرمایا رب فرشتوں کو جمع کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق، اس کا جو طریقہ ہے وہ رب ہی جانتا ہے۔ فرمایا اپنی شان کے لائق صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، فرمایا رب فرشتوں کو جمع کر کے اپنے محبوب کی عظمت اور شان بیان کرتا ہے، یہی رب کا درود اور سلام ہے۔ تو سنیو، ہم کوئی نیا کام نہیں کرتے، ہم اپنے رب کی سنت ادا کرتے ہوئے محبوب کا میلاد مناتے ہیں۔ یہ رب کا طریقہ ہے۔ یہ تو رب قرآن میں کہہ رہے ہیں نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا رب، بے شک رب اور رب کے فرشتے اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں، اپنے نبی پر سلام پڑھتے ہیں۔ تو رب کا درود کیا ہے؟ رب کا درود ہے اپنے نبی کی عظمت بیان کرنا، اپنے نبی کی شان بیان کرنا۔ کس کے سامنے؟
فرشتوں کے سامنے. آپ کو پتہ ہے معصوم فرشتے ہیں یا اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں؟ فرشتے وہ ہیں جن کے بارے میں آپ گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے. مطلب یہ ہوا کہ رب خود بھی پاک ہے اور پاکوں کے سامنے مصطفیٰ پاک کا بیان فرماتا ہے. رب خود بھی پاک، فرشتے بھی پاک، اور جن کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ بھی پاک. تو میں نے کہا جب رب یہ بیان کر رہا ہے اور اگر ہم رب کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی شیخ الحدیث، کوئی شیخ القرآن، کوئی ایک محلے کا مسجد کا امام آ کر مصطفیٰ کا میلاد بیان کرتے ہوئے حضور کی آنکھوں کی بات کرتا ہے تو اس نے کون سا گناہ کر لیا؟ حضور کے رخسار کی بات کرتا ہے تو اس نے کون سا گناہ کر لیا؟ اگر وہ حضور کے زلفوں کی بات کرتا ہے تو اس نے کون سا گناہ کر لیا؟ اگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مبارک کی بات کرتا ہے تو اس نے کون سا گناہ کر لیا؟ میں نے کہا اس نے گناہ نہیں کیا، وہ رب کے طریقے پر چلتا ہوا دنیا کو حضور کی عظمت اور شان بیان کر رہا ہے. اس لیے کہ رب ہو کے کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. رب ہو کے کہتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. رب ہو کے کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم. رب ہو کے کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. رب ہو کے کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر. رب ہو کے کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک. فرمایا محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. آپ توجہ نہیں کر رہے. فرمایا محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. آپ اندازہ کریں، میں نے آپ کے سامنے بخاری کی روایت پڑھی ہے صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ. فرمایا رب ہو کے فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے، محبوب کی تعریف کرتا ہے. کیا بیان کرتا ہوگا رب؟ یہی نا کہ میرے محبوب کی آنکھیں ایسی ہیں، میرے محبوب کی زلفیں ایسے ہیں، میرے محبوب کے رخسار ایسے ہیں، میں نے اپنے محبوب کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے، میں نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے، میں نے اپنے محبوب کو یہ مقام عطا فرمایا ہے. تو میں نے کہا جو کام رب عرشوں پر کر رہا ہے وہی کام ہم زمین پر بیٹھ کر رب کی سنت ادا کرتے ہوئے کر رہے ہیں. وہ شاعر نے کہا تھا نا ذکر تیرے یار دا کرندہ رہ ونیا. ذکر تیرے یار دا، آپ جاگ نہیں رہے، سو رہے ہیں آپ. ذکر تیرے یار دا میں کرندہ رہ ونیا، تو بھی راضی تے میں اپنا ہاں ٹھریندہ رہ ونیا. یہ رب کا طریقہ ہے. ہاں یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ رب کا طریقہ ہے. ذکر تیرے یار دا میں کریندہ رہ ونیا تے میں اپنا ہاں ٹھریندہ رہ ونیا. تو عرشاں تے نہ گھنے ات میں چمیندہ رہ ونیا. یعنی یا اللہ تو عرشوں پر نام لیتا ہے، زمین پر ہم لیتے ہیں. اس لیے فرمایا عرشوں پر رب کے فرشتے محبوب کا ذکر کرتے ہیں اور فرشوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نبی کے دیوانے کرتے ہیں.